والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت۔ دعوت اس دوست کو ہے جو جاگ رہا ہے اور جس کا اس بات پہ عقیدہ ہے۔ کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت۔ اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر میرے سامنے نا میرے گھر والوں کی تعریف کی جائے گی میں خوش ہوں گا، سرکار کے گھر والوں کی تعریف کریں سرکار خوش ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ نبی کے ہیں یہ گھر والے، سخا ان کی وراثت ہے، وہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے۔ آنکھیں بند کر کے ذرا میرا شعر سنیے گا۔ وہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں عصر کر دیں، ضیا ان کی وراثت ہے۔ اور یہ شعر میری بہن میری بیٹی میری ماں کے لیے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو،
آنکھیں جھکا کر، اور اگر ہو سکے تو آپ کی آنکھیں اگر وضو فرما لیں آنسوؤں کے ساتھ، میرے کریم کی بارگاہ میں، میرے کریم کی بارگاہ میں ان کی بیٹی، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویوں کے بارے میں اپنا استغاثہ پیش کریں۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، ملائک اسے پہ شاہد ہیں، حیا ان کی وراثت، ملائک اسے پہ شاہد ہیں، حیا ان کی وراثت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی چند سال کے تھے، اپنی ماں کی گود میں کھیلا کرتے تھے، جس طرح بچیاں، بیٹیاں، بڑی بہنیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو کھلاتی ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتی ہیں، ان سے پیار کا اظہار کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اور تیرے کریم کی ایک بہن ہے، ان کا نام شیمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن میں آپ ان کو کھلایا کرتی تھیں، سرکار کو کھلاتی، سنوارتی، کپڑے تبدیل کرتی، آپ کی خدمت فرمایا کرتی تھیں۔ ایک دن آپ بچی، جیسے بچیاں ہمارے ہاں بیٹیاں بچوں کو اٹھا کر باہر لے جاتی ہیں بازار میں، وہ ان کی بھی تھوڑی عمر تھی، آپ چند مہینوں کے، چند سالوں کے تھے۔ بی بی شیمہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو گود میں اٹھاتی ہیں اور گود میں اٹھا کر گھر سے باہر لے جاتی ہیں۔ وہاں باقی بیٹیاں، باقی بچیاں بھی اپنے اپنے بھائیوں کو لے کے آئی ہیں، اور وہ بھائی ان سے محبت کرتے ہیں۔ دعا کریں جن بہنوں کے بھائی نہیں ہیں، خدا ان کو بھائی عطا فرمائے۔ جن کو خدا نے بھائی عطا فرمائے، مولا کریم ان بہنوں کے بھائیوں کو ان کا محافظ بنائے، ان کی ناموس کا، ان کی آبرو کا محافظ بنائے۔ اب باقی بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کے آتی ہیں، بی بی شیمہ بھی آپ کو لے کر باہر چلی جاتی ہیں۔ جب باقی لڑکیاں، باقی بچیاں شیمہ کے بھائی کو دیکھتی ہیں نا، تو کہتی ہیں شیمہ تیرا بھائی بڑا ہی پیارا ہے، تیرا بھائی بڑا ہی حسین ہے، تیرا بھائی تو بڑا ہی خوبصورت ہے، تیرا بھائی تو بڑا ہی سونا ہے، اس سے حسین تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تم نے کہاں سے لیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو بی بی شیمہ عربی زبان کے اندر ایک لوری پڑھتی ہیں، وہ لوری آپ سناتی ہیں، آپ فرماتی ہیں ھذا لی ھذا اخ لی لم تلدہ امی۔ نصیر صاحب، یہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، کیونکہ یہ شعر پڑھتے لکھتے رہتے ہیں، ان کا ذوق ہے اور بڑے اچھے شاعر ہیں، تو عربی زبان میں ردیف قافیہ کس طرح ملتا ہے؟ ھذا اخ لی، یہ میرا بھائی ہے، لم تلد امی، اس کو میری ماں نے جنا نہیں ہے۔ یہ میرا ھذا اخ لی، یہ میرا بھائی ہے، لم تلدہ امی، اس کو میری ماں نے جنا نہیں ہے، لیس من نسلی ابی و عمی، یہ نہ میرے باپ کی نسل میں سے ہے، نہ میرے چچا کی نسل میں سے ہے۔ اور پھر آپ ان کو کھلاتی ہیں، ان کی گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہیں، جیسے آج کی بیٹیاں، آج کی بہنیں اپنے بھائیوں کو لوری سناتی ہیں، اپنے بھائیوں کو سلانے کے لیے کچھ کلمات کہتی ہیں۔ بی بی شیمہ اپنے پیارے بھائی کو محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو لوری سناتی ہیں، اور آپ سنتے ہیں اور سن کر آپ مسکراتے ہیں۔ میں نے کل یہ واقعہ عرض کیا تھا، میں نے درمیان سے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ آپ جب آپ کی بارے میں حاضر ہوئی نا، تو آپ نے فرمایا، عرض کیا میں محمد کریم کی بہن ہوں، تو آپ نے پوچھا شیمہ آپ کے پاس کیا نشانی ہے کہ تم میری بہن ہو؟ آپ میری بہن ہے۔ تو آپ نے اپنے بازو سے یا آپ اپنے ہاتھ مبارک سے یا اپنے کلائی سے
کپڑا ہٹایا تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا محمد آپ بچے تھے، ایک مرتبہ آپ نے میرے بازو پہ کاٹا تھا، اس کا نشان آج تک موجود ہے۔ آپ نے وہ نشانی دیکھی اور فرمایا ہاں یہ میری بہن شیمہ ہی ہیں۔ اب آپ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو گود میں بٹھاتی ہیں اور گود میں بٹھا کر آپ کو کیا کلمات کہتی ہیں وہ ذرا سمجھ فرمائیے گا۔ آپ کہتی ہیں یا ربنا ابکی لنا محمدا، اے اللہ تعالیٰ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لمبی عمر عطا فرما۔ یا ربنا ابک لنا محمدا، محمد کریم کو لمبی عمر عطا فرما، حتی اراہو باقیاً و امردا، میں ان کو جوان ہوتا دیکھوں، میں ان کی جوانیاں دیکھوں، میں ان کو بڑا ہوتا دیکھوں، ثم اراہو سیدہ و مسودہ، اور میں پھر ان کو سردار بنتا دیکھوں۔ یا ربنا ابک لنا محمدا، اے رب کائنات محمد کریم کو لمبی عمر عطا فرما، حتی اراہو باقیاں و امردا، میں ان کو جوان ہوتا دیکھوں، ثم اراہو سیداں و مسودہ، اور میں پھر ان کو سردار بنتا دیکھوں، وَأَكْبِتْ عَادِيهِ مَعًا وَالْحَسَدَّ، اور ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے ہارتا دیکھوں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں وَعَتِيهِ اِذَنْ يَدُومُ أَبَدًا، رب کائنات میرے بھائی کو وہ شان عطا فرما جو ہمیشہ رہنے والی ہو، جو دور تک رہنے والی ہو، جو دیر تک رہنے والی ہو۔ اور پھر جو 4 دعائیں آپ نے اپنے بھائی کے لیے کی، اس چاروں دعائیں میرے مالک نے قبول فرما لی۔ میرے بھائی آج تیری بہن بھی ہے، آج میری بہن بھی ہے، میں نے صرف ایک پیغام دینا ہے آج کے پروگرام میں، اور کاش کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ اگر آپ بھائی ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ اپنی بہن کے محافظ ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بیٹی کے محافظ ہیں، آپ بیٹے ہیں، اپنی ماں کے تابع فرمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دور مبارک کے اندر آج اکثر نوجوان تشریف فرما ہیں، ہمارے سامنے اکثر نوجوان دوست ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ میرا پیغام ہے، ذرا دل سے میرا بات سنیے میرے بھائی، میرے نوجوان دوست، جوانی کہاں گزار رہا ہے تو کس حال میں ہے، تیرا انداز کیسا ہے؟ بازار میں کھڑا ہوتا ہے اور بازار میں کھڑا ہو کر تیرے گھنٹے گزر جاتے ہیں، کسی کی بیٹی جا رہی ہے، کسی کی بہن جا رہی ہے، کوئی کسی کی باپردہ خاتون جا رہی ہے، میرے کریم اس بات سے خوش نہیں ہے، میرے کریم کا فرمان یہ نہیں ہے، میرے کریم کا انداز یہ نہیں ہے۔ میرے کریم نے فرمایا المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر میرے کریم نے فرمایا حج کا موقع تھا، آپ نے کہا اس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، آج کا دن بڑا محترم ہے، میرے کریم نے فرمایا اس طرح آج کے دن کی طرح آج کے بعد تم سب کے لیے دوسروں کا مال اس طرح محترم ہے، دوسروں کی آبرو اس طرح محترم ہے، دوسروں کی عزت اس طرح محترم ہے۔ میرے بھائی اگر تیری نگاہ سے، اگر تیرے قول سے، اگر تیری بات سے، اگر تیری گفتگو سے کسی کی بیٹی محفوظ نہیں ہے تو اپنے ایمان کی فکر کر، اپنے ایمان کے بارے میں غور کر، اپنے اسلام کے بارے میں فکر کر۔ حاتم طائی کی بیٹی غلام بن کر، قیدی بن کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتی ہے۔ سرکار کو علم ہوتا ہے کہ حاتم طائی کی بیٹی اپنے دور کا بہت سخی انسان تھا، بہت بڑا انسان تھا، بڑا مشہور انسان تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی غلام بن کے آ گئی، حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتی ہے۔ آپ کو علم ہوتا ہے، آپ اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اگر آپ باپ ہیں تو سنیے بیٹی کا مقام کیسا ہوتا ہے، اگر آپ بھائی ہیں سنیے ایک مسلمان بھائی کیسا ہوتا ہے۔ میرے کریم کے غلام ہیں، میرے کریم کے دیوانے ہیں، میرے کریم کے عاشق ہیں، میرے کریم کے بزم میں آنے والے میرے بھائیوں، میرا پیغام سمجھیے گا، اس کو دل میں جگہ دیجیے گا۔ آپ نے بلایا، وہ بچی آ گئی، آپ نے
پوچھا تو کون ہے؟ عرض کیا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا تم کیا چاہتی ہو؟ تم یہاں رہو گی یا اپنے گھر اپنے خاندان میں واپس جاؤ گی؟ اس بچی نے کہا حضور میں نے اپنے گھر جانا ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا حضور یہ کافر کی بیٹی ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ کافر کی بیٹی، یہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے۔ میرے قریب نے فرمایا صحابہ بیٹی اگرچہ کافر کی ہو بیٹی ہوا کرتی ہے۔ میری بات کو ذرا غور سنیے گا، میری بات ذرا غور ضرور کیجیے گا۔ بیٹی کافر کی بھی ہو تو بیٹی ہوتی ہے۔ میرے کریم کی بارگاہ سے تو کافر کی بیٹی کو امان مل جاتی ہے۔ آج تو کیسا مسلمان ہے، آج میں کیسا مسلمان ہوں کہ میری نگاہ سے کسی کی بیٹی محفوظ نہیں ہے؟ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اگر سرکار کی بارگاہ سے تو کافر کے بیٹی بے پردہ نہیں ہوتی، اس کو پردہ عطا کیا جاتا ہے۔ تیرے مسلمان بھائی کی بیٹی محفوظ کیوں نہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا بیٹی پردہ کرو۔ اس نے کب پردہ کر لیا، اس بچی نے سر پہ نقاب لے لیا۔ پھر میرے کریم نے آپ نے 2 صحابہ اکرام کو حکم فرمایا، صحابہ اکرام جاؤ اس بچی کو حفاظت کے ساتھ اس کے گھر پہنچا کر آؤ، اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اب وہ بچی کیا کہتی ہیں، اب وہ صحابہ دیکھیں، وہ حضور کے غلام دیکھیں، سرکار کے دیوانے دیکھیں، اب وہ کرتے کیا ہیں۔ ایک اونٹ ان کو دیا گیا، اس بچی کو اس بیٹی کو ان دونوں نے اونٹ پر سوار کروا لیا۔ وہ بچی جو کافر کی بیٹی ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، اب اس کافر کی بیٹی کا حیا کیسا ہے، اس کا احترام کتنا کیا جاتا ہے۔ اب سنیے گا ذرا، وہ دونوں سرکار کے نوکر ہیں، سرکار کے غلام ہیں، سرکار کے صحابہ ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، اس بچی کو اونٹ پر سوار کروا دیتے ہیں۔ وہ بچی کافر کی بیٹی اونٹ پر سوار ہو جاتی ہے۔ ایک غلام آگے سے اونٹ کی مہار پکڑ لیتا ہے اور وہ آگے آگے چلتا ہے، ایک غلام اونٹ کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ ایک غلام آگے ایک غلام پیچھے، درمیان میں سواری کے اوپر کافر کے بیٹی۔ بات کو سنتے جائیے گا ذرا اور کان کھول کے میری بات سنیے گا۔ کافر کی بیٹی سواری پر ہے اور ایک مسلمان صاحب ایمان صحابی ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے، تلوار ان کے ہاتھوں میں ہے۔ تحفظ کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ نگاہ جھکا کر انہوں نے ایک بار بھی بچی کو دیکھا نہیں، بچی کی طرف نگاہ نہیں کی۔ لمبا سفر طے کیا، سفر طے کر کے اس بچی کے گھر تک پہنچے۔ جب بچی کے مقام تک پہنچ گئے، بچی اپنے گھر جاتی ہے، سامنے سے بھائی باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میری جوان بہن اور حسین بہن، جوان بہن ہے، لمبا فاصلہ طے کر کے آتی ہے، ساتھ میں 2 نوجوان اجنبی ہیں جن کو وہ جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں۔ اس تلوار نکال لیتا ہے اور تلوار نکال کر اپنی بہن سے پہلی بات یہ پوچھتا ہے، اے میری بہن بتا کہ جو جوان تیرے ساتھ ہیں انہوں نے تجھے کچھ کہا تو نہیں ہے؟ کیا یہ نوجوان تیرے ساتھ آئے ہیں ان کا سلوک کس طرح کا تھا؟ اس کا خیال تھا کہ انہوں نے میری بہن کو تنگ کیا ہوگا، پریشان کیا ہوگا۔ وہ بھائی اپنی بہن کی طرف یہ بات عرض کرتا ہے، بہن ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بہن نے کہا ہوگا، اے میرے بھائی تو کیسی باتیں کرتا ہے، تو کیا سوچ رہا ہے، تیرا انداز کیسا ہے؟ اور بہن کہتی ہوگی، اے میرے بھائی جس محبت کے ساتھ، جس تحفظ کے ساتھ مجھے یہ بھائی لے کے آئے، مجھے تو بھی نہیں لا سکتا تھا، جتنی حفاظت میں مجھے یہ لے کر آئے ہیں شاید تو بھی نہ لا سکتا۔ پھر وہ بہن کہتی ہے، اے میرے بھائی یہ میرے محمد کریم کے غلام ہیں، ان لوگوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، محبت کے ساتھ تحفظ کے ساتھ مجھے لے کر یہاں آ گئے ہیں۔ پھر وہ بہن، وہ بیٹی سرکار کی تعریف کرتی ہے، آپ کے بارے میں اچھائی بیان کرتی ہے، آپ کی صفت و ثنا کرتی ہے، آپ کی تعریف کرتی ہے، آپ کے بارے میں تعریفی کلمات ادا کرتی ہے۔ پھر وہ بھائی کہتا ہے، اے میری بہن اگر وہ اتنا اچھا تھا، اگر وہ اتنے پیارے تھے، اتنے اچھے تھے، اتنے صفات والے تھے، تو پھر تو یہاں کیوں آ گئی ہے؟ تو کلمہ پڑھ کے ان کے غلام بن جاتی، تو وہاں رہ جاتی، یہاں کیا کرنے آ گئی؟ اب ایک بہن کا اپنے بھائی سے پیار دیکھیں، محبت دیکھیں۔ وہ بہن کہتی ہے، ہاں تیری بات درست ہے، تیری بات سچ ہے، وہ اتنا حسین تھا، وہ اتنا پیارا تھا، وہ اتنا اچھا تھا، ان کے اندر اتنی صفات تھیں کہ ان کو چھوڑ کر آنا بڑا مشکل تھا، اور واقعی میں نے آنا بھی نہیں تھا، میں اس لیے آئی ہوں کہ میں تو کلمہ پڑھ کے جہنم سے بچ جاؤں گی، میرے بھائی کا کیا بنے گا؟ میں تو بچ جاؤں گی جہنم سے،
میں تو اسلام قبول کر لوں گی، میرے بھائی کا کیا بنے گا؟ اے میرے بھائی، میں یہاں اس لیے نہیں آئی کہ میں یہاں ٹھہروں گی، میں یہاں رہوں گی، میں تجھے ساتھ لینے آئی ہوں، چل میرے ساتھ، ہم دونوں مل کر ان کے غلام بن جاتے ہیں، ان کے دیوانے بن جاتے ہیں، ان کے عاشق بن جاتے ہیں۔ میرے بھائی آج سوچ، ایک بار فکر تو کر، ایک بار غور تو کر، میری بات کو غور سے سن، میری بات کو دل میں جگہ دے، اور کاش کہ یہ بات کلمات یہاں تک نہ رہیں، جب تک زندگی رہی کانوں میں گونجتے رہیں، میرے بھی اور آپ کے بھی۔ اگر آج کسی کی بیٹی کی حفاظت آپ نہیں کر سکتے تو کل آپ کے بیٹے کی حفاظت کوئی نہیں کرے گا۔ اگر آج آپ کی نگاہ سے کسی کی بہن محفوظ نہیں ہے تو کل آپ کی بہن بھی کسی کی نگاہ سے محفوظ نہیں رہے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہے، جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے بھرنا ہے۔ آپ نگاہ میں حیا پیدا کر لیں، نگاہ میں محبت پیدا کر لیں، اپنی نگاہ کے اندر احترام پیدا کر لیں۔ اور میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کے لیے پیغام یہ ہے، آپ کے لیے پیغام یہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا انداز یہ تھا کہ سورج نے آپ کا بال تک نہیں دیکھا۔ یہ حسن، یہ خوبصورتیاں، یہ جوانیاں، یہ لمبے بال، یہ چہرے، یہ مہرے، جن کو دکھانے کے لیے، جن کے چند سالوں کے، جن کے ناز پہ میرا اور آپ کا فخر ہے، میرے اور آپ کا ناز ہے، یہ چند سال کا مہمان ہے، چند سال کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، چند سال کے بعد یہ مٹ جائے گا، چند سال کے بعد اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا۔ آج مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا اس کا رنگ کیسا تھا، شکل کیسی تھی، قد کیسا تھا، انسان یہ پوچھتا ہے اس کا کردار کیسا تھا، اس کا رویہ کیسا تھا۔ اگر آپ بے پردگی کرتی ہیں، اگر آپ پردہ نہیں کرتے، اگر آپ پردے میں نہیں رہتی، اگر آپ اپنے حیا کا خیال نہیں کرتی، تو پھر مطلب یہ ہے، میرے کریم نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کی حفاظت نہ کرتا ہو، اپنی بیوی کے پردے کا خیال نہ کرتا ہو، وہ دیوس ہے۔ میں اس کا ترجمہ نہیں اردو میں کرتا، اس کو آپ نے دیوس فرمایا، جو پردے کا خیال نہیں کرتا۔ میرے بھائی، آپ نگہبان ہیں، جہاں ایک مرد کا حق ہے نگاہ میں حیا پیدا کرے، وہاں بیٹی کا، بہن کا، ماں کا، خاتون کا حق ہے اپنے آپ کو پردے میں رکھے اور بغیر کسی ضروری کام کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اب سب سے اہم کام نماز ہے، اہم کام نماز ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے دور مبارک کے اندر دیکھا کہ عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی ہیں لیکن لوگ بازاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے عورتوں کو مسجد میں نماز سے منع فرما دیا۔ کچھ عورتیں بی بی عائشہ کے ہاں گئیں، آ کے عرض کیا، اماں جان، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز سے روک دیا ہے، ہمیں مسجد میں آنے سے روک دیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں تو مسجد میں روکا نہیں تھا، آپ نے ہمیں نماز میں آنے کے لیے کہا تھا لیکن آپ نے روک دیا۔ تو بی بی عائشہ، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آج اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارا حال دیکھ لیتے تو تم کو نمازوں کے لیے مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ میرے بھائی، اس دور میں اگر عورتیں مسجد میں جانے سے روک سکتی ہیں تو آج شاپنگ کیوں نہیں روک سکتی؟ آج بازار میں جانا آنا کیوں نہیں روک سکتا؟ آج بلا وجہ بغیر کسی کام کے بیٹیوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا باہر نکلنا رک کیوں نہیں سکتا؟ اگر نکلنا بھی ہے تو پردہ کریں، اگر نکلنا بھی ہے تو اپنے پردے کا خیال رکھیں۔ اور یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں کم از کم میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے مطلب کہ یہ ٹک ٹاک آ گئی، یہ ٹویٹر آ گیا، واٹس ایپ آ گئی، فیس بک آ گئی۔ میرے بھائیوں، یہ فتنے ہیں، یہ انسان کو جہنم کی طرف دھکیلنے والے اعمال ہیں۔ بیٹی کی عزت، بیٹی کی آبرو، بیٹی کا تحفظ یہ ایک ہی بار ملتا ہے۔ جو میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں یہ میرے کلمات سنیں، یہ ایک آپ کے درد مند بھائی کا، درد مند بیٹے کا پیغام ہے۔ اپنی آبرو کی آپ حفاظت کریں، اپنی آبرو کا آپ تحفظ کریں۔ یہ دنیا درندہ ہے، میرے سمیت سب درندے ہیں،
کوئی آپ کا محافظ نہیں ہے۔ آپ کا محافظ آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کا محافظ آپ کا باپ ہے، آپ کا محافظ آپ کا بیٹا ہے، اس کے علاوہ آپ کا محافظ آپ کا شوہر ہے۔ ان 4 رشتوں کے علاوہ اس کائنات میں کوئی محافظ نہیں ہو سکتا۔ ان چاروں کے علاوہ اپنے آپ کو کس کے اوپر ظاہر نہ کیجیے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم میرے بھائیوں کو، میرے نوجوانوں کو نگاہ میں حیا عطا فرمائے، اور میری بیٹیوں کو، میرے بہنوں کو مولا کریم پردہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم۔